الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل اور کرم سے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں، اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے، اور اللہ نے ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سن رہے ہیں۔ آج میرا موضوع بیان قیامت کا منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 17ویں پارہ کی سب سے پہلی آیت میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اقترب بہت قریب آ گیا ہے۔ کن کے قریب آ گیا ہے؟ للناس، تمام لوگوں کے قریب آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ حسابهم، ان کے حساب کا وقت۔ وهم في غفلة معرضون، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غافل ہونا، ایک ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ تو غافل تو یہ ہے کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور اعراض یہ ہے کہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم کس مراحل سے گزرنے والے ہیں، اس کے باوجود ہم غافل ہیں اور غفلت پر ڈھٹائی کر رہے ہیں۔ اس ڈھٹائی کا نام ہے معرضون، اعراض کرنا۔ ایک آدمی سو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ جگا ہوا ہے اور آپ اٹھا رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں اٹھنے کے لیے مصر ہے، اصرار کر رہا ہے اور ڈھیٹائی کر کے وہ سو رہا ہے۔ آج امت کا حال، ہمارا آپ کا حال یہی ہو گیا ہے، ڈھیٹائی پر سو رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور موت اور قیامت کا مرحلہ بہت سخت ہے، اس کے باوجود ہم سب ایک تو غافل ہیں، اور غفلت پر ڈھٹائی یہ ہے کہ جتنی بار ہمیں اس غفلت سے جگایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، ہم ڈھٹائی کرتے سوئے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر
مسند احمد میں امام ترمذی میں ذکر کیا ہے. ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3333 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کی طرف ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے, بالکل ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے قیامت کا, تو وہ سورہ تکویر, سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے. اس سورت کی ابتدا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ سورہ تکویر ہے. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اذا السماء اذا الشمس كورت. اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کی کو واقع ہونے والی 12 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. پہلی 6 چیزیں جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوں گی, اور آخری 6 چیزیں دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت ہوگی. اس کے بعد 13ویں آیت میں وہ بات فرمائی گئی جو ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصود ہے, یعنی اس وقت ہر جان جو کچھ لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا وہ اس کو جان لے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے نفس ما قدمت لغد کہ وہ اپنے نفس کے لیے اللہ کے سامنے اللہ کے پاس کل قیامت کے لیے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, وہ کیا عمل کر کل کے لیے کر رہا ہے اور کیا آگے بھیج رہا ہے. قدمت لغد وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. واتقوا اللہ اور اللہ نے اسی آیت میں دوسری بار فرمایا اللہ سے ڈرو, تمہیں غور کرنا چاہیے. ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں سے باخبر ہے. اللہ کو خبر ہے جو تم تنہائی میں کرتے ہو, جو تم مجمع میں کرتے ہو, جو تم اکیلے کرتے ہو, جو تم لوگوں کے ساتھ کرتے ہو, ہر چیز کا اور ہر بات کو اللہ کو خبر ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا قیامت کب آئے گی. وہاں یہ بتایا گیا 17ویں پارے میں کہ قیامت بالکل قریب ہے اور ہم غفلت میں ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے قیامت کتنی قریب ہے. نفس ما قدمت لغد, اللہ کہتا ہے وہ تو کل ہی آ رہی ہے. ما قدمت لغد, لغد کل ہی تو ہے, تو جو چیز کل ہی آنی ہے بالکل آ ہی رہی ہے, آ چکی ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. سفر بہت لمبا ہے اور زیادہ راہ بہت کم ہے. انسان کو فکر ہونی چاہیے, آپ راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے, لیکن ہم ہیں کہ غافل ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, اس کے بعد آیت نمبر 2 وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ, جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, ستارے بے نور ہو جائیں گے کے بارے میں تبری نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں. پہلا تناثر یعنی بکھر کر گر جائیں گے, اور دوسرا معنی تغیر یعنی متغیر ہو جائیں گے. قدرت صفائی کی ضد ہے, دونوں معنی میں ملحوظ رکھا جائے. اسی طرح تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رکھا ہے اور زمین میں وہ کشش رکھی ہے جو انہیں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے حکم سے قیامت کے دن وہ کشش ختم ہو جائے گی اور یہ جو پہاڑ گڑی ہوئی ہے دھنی ہوئی اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر یہ بادلوں کی طرح چل پڑیں گے حتیٰ کہ سحاب کی طرح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, یہ سورہ نبأ کی آیت نمبر 20 ہے, اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یہ عرب میں بڑا معزز سامان اور بہت ہی معزز مال سمجھا جاتا تھا, بڑا محبوب تھا. لیکن لوگوں کی حالت اس قدر ہو جائے گی کہ وہ اپنے معزز اور محبوب مال کی بھی خبر نہیں رکھیں گے.
اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جنگلی جانور جو ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں اس گھبراہٹ میں جمع ہو جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، سمندر کو کیا کیا جائے گا؟ بھڑکا دیا جائے گا۔ اس سجرت تنور یعنی اس نے تنور کو جلایا، یعنی جو سجرت ہے اس کے معنی یہ کیسے آئے؟ سجرہ میں یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی خوب بھڑکا دیا جائے گا۔ اور سمندروں کے بھڑکائے جانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت اور آگ ہے، جو آتش جو اس کے اندر ہے، پہاڑوں کے بیدار ہونے کی صورت میں کبھی کبھی ظاہر ہوتی رہتی ہے، جو اللہ کے حکم سے سمندروں کو بھڑکا کر انہیں بھاپ بنا کر اڑا دے گی۔ پھر پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی ختم ہو کر زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی جو کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ دو گیسوں کا مرکب ہے اس سے بنا ہوا ہے، جن میں سے ایک جلانے کے کام آتا ہے اور ایک جلنے کے کام آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عجیب قدرت ہے کہ ان دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دیا ہے۔ قیامت کے وقت اللہ کے حکم سے یہ دونوں ملاپ ختم کر دیے جائیں گے، یعنی دونوں گیسوں کو الگ کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ کر بھڑکانے اور بھڑکنے لگیں گی، جس سے سمندروں کا یہ بے حساب پانی یہ آگ میں تبدیل ہوگا اور ایک جلنے والا اور دوسرا جلانے والا بن جائے گا۔ تو جو ہم سمندر آگ کا دیکھ رہے ہیں، جو پانی کا دیکھ رہے ہیں، یہ سمندر کیسے بن جائیں گے؟ آگ کے سمندر بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، جب جانیں ملائی جائیں گی، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی، یہاں سے دوسرے سور کی جو دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کے حالات بیان ہو رہے ہیں، تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دوسری یہ کہ جانوں کی قسمیں الگ الگ قسمیں بنا دی جائیں گی، نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور گناہگاروں کو گناہگاروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم شکلوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ دوسری تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ کی آیت نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ 8 میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، لوگوں کے اعمال نامے ان کو دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، کھال اتار دی جائے گی، کسی چیز سے وہ چیز اتار دینا جس نے اسے ڈھانپ رکھا ہو۔ یہاں جو لفظ کشتت ہے، کشتا، اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے وہ چیز اتار دینا جس نے اس چیز کو ڈھانپ رکھا ہو۔ تو اونٹ کی کھال اتارنا یا عالم بالا پر آسمان کا جو پردہ ہے یہ کھال ہے، اس کو اتار دیا جائے گا۔ جس دن اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ کھال اتار دیے جانے کے بعد عالم بالا سب کے سامنے آشکار ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں، جہنم جو بھڑکائی جائے گی، یہ کیسے بھڑکائی جائے گی؟ اب یہ آخرت کا منظر کھینچا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مختصر سی 12 آیتوں میں سورۃ تکویر کی 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کیسے برپا ہوگی اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اب ایک حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جی چاہتا ہوں آپ بالکل توجہ لگا کر سنیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من احبار اليهود فقال جئت اسالك فقال سل، فقال اليهودي اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، فقال
ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آزاد کردہ غلام ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس میں کھڑا تھا، ایک یہودی کہ علماء میں سے ایک بڑا عالم آیا اور کہنے لگا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول فرمایا سب پوچھو، کیا کہنا؟ تو یہ اس یہودی نے پوچھا أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اس نے پوچھا کہ جس روز یہ زمین کسی دوسری زمین کے ساتھ اور یہ آسمان کسی دوسرے آسمان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے. اس یہودی نے پھر پوچھا لوگوں میں سب سے پہلے پل صراط کون پار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء اور مہاجرین. جو فقیر ہیں، فقیر میں کون؟ وہ فقیر نہیں جو کافر ہیں، وہ فقیر جو مومن ہیں، جن کی زندگی فقیرانہ گزر رہی ہے، اور وہ لوگ جو مہاجر ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، مہاجرین. اللہ فرماتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ. اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا. سورج 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. پھر گروہ بنا دیے جائیں گے. اہل ایمان کا گروہ الگ ہوگا، علماء کا گروہ الگ ہوگا، اولیاء کا گروہ الگ ہوگا، صلحاء کا گروہ الگ ہوگا، شہداء کا گروہ الگ ہوگا، اور دوسری طرف کفار اور کافرین کا گروہ الگ ہوگا، مشرکین کا گروہ الگ ہوگا، مرتدین کا گروہ الگ ہوگا، منافقین کا گروہ الگ ہوگا، اور فاسق اور فاجر کا گروہ الگ ہوگا. عدالت قائم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں نزول فرمائے گا. عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے. ملائکہ اور انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ کے پیش کیے جائیں گے، طلب کیے جائیں گے. سب سے پہلے مجرموں کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور یہ مجرم اللہ کی کٹگرے میں کھڑے ہو کر جواب دیں گے کہ اللہ پوچھے گا کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے؟ سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی گئی تھی؟ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دماغ، یہ جسم، یہ عمر، جو کچھ بھی اللہ دیا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا نہیں دیے تھے ابن آدم. بندہ کہے گا یا اللہ سب کچھ تو نے دیا تھا. پھر اللہ پوچھے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا؟ تم نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ اس کو کیوں جھٹلایا؟ میری نازل کی ہوئی ہدایت قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی تو نے کیوں نہیں بسر کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا، اپنے بائیں دیکھے گا، ہر طرف اس کو آگ ہی آگ نظر آئے گا. پھر کہے گا یا اللہ میں واقعی مجرم تھا، میں ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے مہلت دے دے، مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن جاؤں گا، میں تیرے دین پر عمل کروں گا. پھر دوسرے مجرموں کو لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا کیا میں نے تجھے مال، دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ سب کچھ تو نے دیا تھا. پھر تو نے، اللہ پوچھے گا پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کی اولاد کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بہت سے نیک کام کیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو. فرشتے کہیں گے لبیک و سعدیک یا ربی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا ابن آدم کے اعضاء گواہی دے. اعضاء کو، ہمارے ہاتھ کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے رانوں کو حکم ہوگا. اللہ کہے گا بولو. یہ ہمارے ران، ہمارے ہاتھیں اور ہمارے جلد اللہ کی گواہی دیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ، خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کیا کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا، کافروں کا کلچر، کافروں کے تہوار، کافروں کے جو سیلیبریشن، یہ ان کو پسند کیا کرتا تھا، یہ ان کے طور طریقے کو کیا کرتا تھا. ہمارے یہاں برتھ ڈے، ہیپی اینیورسری اور نہ جانے کیا کیا جو کافروں کے تہوار اور سیلیبریشن ہے آج مسلمان منا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے بارے میں پوچھے گا. یہ اسلام کا کلچر، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ سارے کے سارے کام ہمارے اعضاء کہیں گے کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں میں شامل رہے، لیکن دل سے تو یہ
کفاروں کے مذہب کو، تمدن کو، ان کے کلچر کو، ان کے سیلیبریشن کو پسند کیا کرتے تھے۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا، اپنے بائیں دیکھے گا اور ہر طرف اس کو آگ ہی آگ نظر آئے گا، پھر کہے گا یا اللہ میں یقیناً ظالم تھا، ایک موقع مجھے دے دے، میں مومن بن جاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر تیسرے مجرم کو لائے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ سب کچھ تو نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے تھے؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت، غلبہ سے میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرتا؟ ابن آدم کہے گا ہاں یا اللہ، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا؟ کیا کہے گا؟ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنی دائیں دیکھے گا، اپنی بائیں دیکھے گا، ہر طرف اس کو آگ ہی آگ نظر آئے گا اور پھر کہے گا اللہ یقیناً میں ظالم تھا، ایک دفعہ بس مجھے مہلت دے دے، میں اب آپ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسولوں کی اطاعت اور اتباع کروں گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ چوتھے مجرم کو لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، دنیا میں اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ پوچھے گا پھر تم نے نظام صلاۃ کو نافذ کیوں نہیں کیا، نظام زکوٰۃ کو نافذ کیوں نہیں کیا، اسلام کا نظام اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا، حدود نافذ کیوں نہیں کیا، اسلام کے قانون کو نافذ کیوں نہیں کیا، میرے دین کا راستہ کیوں تم نے روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا، اپنی بائیں دیکھے گا، ہر طرف اس کو آگ ہی آگ نظر آئے گا اور پھر کہے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، تیرے دین کا میں مددگار بن کے رہوں گا۔ پھر پانچویں مجرم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، مال اور دولت بے حساب تجھے نہیں دیا تھا، کیا تجھے عزت نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہے گا ہاں یا اللہ سب کچھ تو نے عطا کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے دی تھی، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے دی تھی کہ تمہارے سامنے ان کی عزتیں لوٹی جائے، یا تم اپنے عیش پرستی کی زندگی گزارو، چوری، ڈاکے اور اغوا قتل کروانے کے لیے دی تھی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال پر ابن آدم اپنی دائیں دیکھے گا، اپنی بائیں دیکھے گا، اس کو ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئے گا، پھر کہے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں نیک بن کر رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فیصلے کا اعلان کر دے گا اور اللہ فرشتے کہیں گے الا لعنت اللہ علی الظالمین، کیا کہتے ہیں کہ سنو ظالموں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تم سب پر۔ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کے رحمت سے کٹ جاتا ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی پھر وہ آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائے گی، بال سے باریک تلوار سے تیز پلسرات سے گزرنے کا حکم ہوگا، لوگ پلسرات عبور کر کے عالیشان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے سے ہی عالیشان جہنم میں چلے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنت و یا اہل النار خلود لا موت، کہا جائے گا اے اہل جنت اور اے اہل جہنم اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں ذرا اپنے کان کھول کر سنو، اے دانا اور بینا لوگوں، اے ہوش اور خرد رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے نوائے جبریل علیہ السلام کو ذرا غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اپنی موت تک اسلام کی تمام احکامات پر کما حق عمل کرے تاکہ اس کو وہ دہشت ناک اور وحشت ناک میں سکون اور عافیت اور اللہ کی رحمت مل سکے۔ قیامت کی ہولناکیاں بڑا ہی سخت ہیں، بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ
تم نے رسول کا، اللہ کے احکامات کا، اسلام کا انکار کیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی اور جس کی ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 17 اور 18۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اس دن لوگوں کے دل پلٹ جائیں گے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ہدایت یافتہ لوگ تو وہ ہیں جنہیں تجارت اور جن کی خرید و فروخت انہیں اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور اقامت صلاح نماز کے قائم کرنے سے اور ادائے زکات کے ادا کرنے سے انہیں غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گی۔ اس آیت کو سورہ نور کے اندر آیت نمبر 37 ہے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ جب سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو کافروں کی آنکھیں یکایک پھٹ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی کہ ہم اس چیز کی طرف غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم ہی خطا کرتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 97 کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اے پیغمبر ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب ہی آ پہنچی ہے، جو بالکل قریب ہی آ پہنچی ہے، جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، جس دن لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور لوگ غم سے بھرے ہوں گے اور ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور کوئی سفارشی نہ ہوگا جس کی سفارش سنی جائے۔ سورہ مومن آیت نمبر 18 تا 20۔ اس دن دل، لوگوں کے دل کا حال یہ ہوگا کہ کانپ رہے ہوں گے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ جس روز کانپنے والی، یعنی یہ جو زمین ہے جس پر ہمیں یہ کانپنے لگے گی اور اس کے بعد ایک زبردست جھٹکا پڑے گا، اس روز دل کانپ جائیں گے لوگوں کے اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 6 تا 9۔ اسی طرح آخر لوگوں کی خوف زدہ ہوگی۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعت ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر۔ اللہ فرماتا ہے جس روز پکارنے والا ایک غیر توقع چیز کی طرف پکارے گا اور اس روز لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور جو قیامت کا انکار کرتے تھے وہ کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت اور کٹھن دن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس روز تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اپنا نامہ اعمال دیکھے، آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے، نہ انہیں کسی قسم کی کوئی معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس روز قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی۔ وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی وہ روز بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے یہ ہلکا نہیں ہوگا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 8 تا 10۔ اللہ فرماتا ہے اس روز کوئی جائے پناہ لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لوگوں اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس سے بچنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس روز تمہارے لیے کوئی جائے پناہ، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی، نہ ہی اس روز تمہارے لیے اپنے کرتوتوں سے انکار کرنا
मुमकिन होगा। कोई भी अपने अमल से, अपने करतूतों से, पूरे अमल से इनकार नहीं कर सकेगा। सूरह अश-शूरा आयत नंबर 47 अल्लाह फरमाता है यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र। उस रोज इंसान कहेगा आज कहां भाग के जाऊं, हरगिज नहीं भाग सकेगा, ना ही उसे कोई जाए पनाह मिलेगी। उस रोज कोई चालाकी, कोई होशियारी, कोई चर्ब ज़बानी, कोई मक्र फरेब किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन वला हुम युनसरून। उस रोज लोगों की कोई चालाकी उनके काम नहीं आएगी, ना ही वो कहीं से वो मदद किए जाएंगे। हुकूमत आला, ओहदे, ऊंचे मनासिब भी ये कुछ काम नहीं आएंगे। अल्लाह फरमाता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। कहेगा इंसान कहेगा जिस शख्स को उसका नामाए अमाल बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में दे दिया जाएगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय अफसोस कि मेरे नामाए अमाल मुझे दिया ही नहीं जाता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी दुनिया की मौत ही मेरा फैसला कुन हो जाती। आज मेरे माल मेरे किसी काम नहीं आ रहा, मेरी सल्तनत भी मुझसे छिन गई, कोई चीज किसी के काम नहीं आएगी। उस रोज बीवी, बच्चे, जिगरी दोस्त, माल दौलत ये सब बेकार हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही मुजरिमों को कहीं से कोई मदद मिल सकेगी। इंसान उस दिन चाहेगा कि जमीन भर कर सोना दे दूं और अल्लाह के अज़ाब से बच जाऊं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अजीज दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़ि अदुव्वुन इल्ला मुत्तक़ीन। उस रोज मुत्तकी लोगों को छोड़कर बाकी सब के सब सारे दुनिया के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। उस रोज इंसान अपने महबूब तरीन रिश्तेदारों को जहन्नम में डालकर खुद बचने की ख्वाहिश करेगा। कहेगा अल्लाह से उस रोज आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुलकी हुई रंग बिरंगे रुई की तरह हो जाएंगे। कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे और बता भी दिए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि उस रोज के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने खानदान को जो उसे पनाह देने वाला था और वो जमीन के सब लोगों को फिदिये में दे दे और उसे नजात मिल जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो तो भड़कती आग की लपेट होगी जो गोश्त को चाट जाएगी और नोच डालेगी। सूरह मारिज के आयत नंबर 8 से 16 है। इसी तरह क़यामत बड़ी दहशतनाक और बड़ी तल्ख चीज होगी। अल्लाह फरमाता है बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। ये उसकी पकड़ का वादा तो क़यामत का है जो बड़ी दहशतनाक और तल्ख खड़ी होगी। बेशक आज ये मुजरिम लोग भूल बैठे हैं, भूले हुए उनकी अकल मारी गई है। जिस रोज ये मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि अब चखो जहन्नम की आग का मजा। सूरह कमर आयत नंबर 46 से 48। क़यामत के मज़ामीन पर मुश्तमिल सूरतों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बूढ़े नजर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसिलात, सूरह नबा और सूरह तकवीर ने बूढ़ा कर दिया। ये सब क़यामत के उन्वान पर ये सब सूरतें हैं। तो क़यामत का मंजर ऐसा था कि इसकी फिक्र और गम में अल्लाह के रसूल बूढ़े नजर आ रहे थे। क़यामत का हौल बच्चों को बूढ़ा कर देगा, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे और लोग मदहोश नजर आएंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के रोज आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहेगा, फरमाएगा ऐ आदम। हज़रत आदम कहेंगे अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरी खिदमत, तेरी इताअत और तेरी भलाई तेरे ही हाथ में। तब अल्लाह ताला फरमाएगा मखलूक में से आग की जमात को अलग कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आग की जमात कितनी है? अल्लाह ताला फरमाएगा 1000 में से 999 को अलग कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सहाबा करम घबरा गए। 1000 में से 999 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم میں سے کون سا خوش نصیب ہوگا جو جنت میں جا سکے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم مطمئن رہو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یاجوج ماجوج میں سے 999 آدمی اور تم میں سے ایک آدمی کے ساتھ 1000 کی گنتی پوری کر دی جائے گی۔ اسے امام مسلم میں کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن آسمان کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، بس جب آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، اور اس روز آسمان پھیلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ آسمان کی حالت یہ ہوگی کہ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ مَوْرًا، اس روز آسمان پوری طرح ڈگمگا جائے گا اور اسی طرح سورج بے نور ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اذا الشمس كورت، کہ قیامت کے روز سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ قمر، چاند کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وخسف القمر، اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج اور چاند دونوں بے نور کر کے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، ایک کر دیے جائیں گے۔ اور ستاروں کے حال اللہ فرماتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اسی طرح زمین جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، اس روز زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ذرے بن کر بکھر جائیں گے اور زمین اپنے خزانے باہر نکال کر پھینکے گی۔ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی اور وہ اپنے سارے بوجھ، سارے مردے دیگر تمام اشیاء باہر نکال کر پھینک دی گی اور زمین کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، کہ جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمین اور پہاڑوں کو ایسا مارا جائے گا اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ زمین کھینچ کر اس طرح پھیلا دی جائے گی کہ صاف چٹیل میدان بن جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اللہ تعالیٰ زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھو گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس زمین کو اوپر جو کچھ نباتات اگتے ہیں اسے ہم صاف کر کے ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے۔ پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ آج تو دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس روز یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ اللہ نے بنا رکھا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی اللہ کو پوری طرح سے خبر ہے۔ پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ریت کے ذرات بن جائیں گے۔ پہاڑ مٹی کی دھول کی طرح اڑتے نظر آئیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس روز یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ تو فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہو میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرا ہوا غبار ہو کر یہ رہ جائیں گے اور پہاڑ ڈھونکی ہوئی اونٹ کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سمندروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ پھاڑنے کی اور بھڑکانے کی صورت وہی ہے
کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر دیا جائے گا. سور کا حال کیا ہوگا اس دن؟ سور ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، جب سور پھونکا جائے گا وہی دن عذاب کا دن ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دیہاتی ایک عربی آیا، اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ یہ جو سور ہے کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک سینگ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی اور کائنات کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا، کائنات ختم ہونے لگے گی. سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ پہلی بار جب پھونکا جائے گا تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان جتنی بھی مخلوق ہے وہ ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ہے. پہلے سور کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ تمام ذی روح ہلاک ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کل شیء خالق الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکومت اسی کے لائق ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو. پھر اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین کے اوپر جو کوئی بھی ہے سب فنا ہو جائے گا سوائے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات صرف اور صرف باقی رہنے والی ہے. یہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت کی کیفیت اور اس وقت کی حالت ہے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ مَسْبُوسُونَ. ایک گرجدار آواز ہوگی جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک ایک میدان میں چل پڑیں گے، میدان میں موجود ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے. اور یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز تم لوگ فوج در فوج نکل کر حاضر ہو جاؤ گے اللہ کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے. دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو یکایک لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. سب سے پہلے قبر سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا اور اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے. میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا ہوگا. اسے امام ترمذی نے ترمذی میں روایت کیا. اب ایک روایت آخری میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی پوری توجہ بالکل سانسیں روک کر سنیے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہاں؟ میرے حجرے میں. حجرے کی حالت یہ تھی کہ بتی وغیرہ نہیں جل رہا تھا، کوئی روشنی نہیں تھی حجرے کے اندر، اور آپ اندھیرے میں سسک سسک کر رو رہے تھے. صرف اندھیرے میں سسکیاں آ رہی تھی. یہ حضرت عائشہ کے گھر کا حالت ہے، امام الانبیاء کے گھر کا حالت ہے. حالت یہ ہوتی تھی کئی روز تو بغیر چولہے کے ہی گزارا ہوا کرتا تھا. تیل نہیں تھا، بتی نہیں جل رہی تھی، کوئی دیے نہیں تھے، اندھیرے میں رو رہے ہیں، سسک رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. سوال کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا آپ میرے ساتھ یہ محبت اسی طرح قائم رکھیں گے؟ کیا آپ میرے کچھ کام آ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ حقیقت تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ 3 جگہوں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے. کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں 3 جگہوں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا وہ 3 جگہیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب، جب لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان کی کتاب پکڑائے جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو کتاب پکڑائے جائیں گے تو جس کو دائنے ہاتھ میں مل گیا تو وہ تو بڑا خوش ہو گا اور اپنا رزلٹ لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرے گا، بہت خوش ہو جائے گا. تو جب کتاب دیے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. امام الانبیاء فرما رہے ہیں میں بھی کسی کو نہیں یاد رکھوں گا.
نبی بھی کسی کو نہیں یاد رکھیں گے. ایک جب لوگوں کے اس کے نامۂ اعمال دیے جائیں گے، اور دوسرا میزان. فرمایا جب لوگوں کے نامۂ عمل تولے جائیں گے اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور نمبر 3 پل صراط. جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. امام الانبیاء فرما رہے بڑے بڑے نبی اللہ تعالی دعا کریں گے اللہ میری سلامتی رکھنا، مجھے بچا لینا. بڑے بڑے نبیوں کا حالت یہ ہوا. پل صراط یہ صراط ہے. تو 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور کتاب کے وقت جب لوگوں کے نامۂ اعمال دیے جائیں گے، میزان جب لوگوں کے نامۂ اعمال تولے جائیں گے، اور نمبر 3 پل صراط سے گزرتے وقت کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. جو بھائی اپنا وقت نکال کر اس درس میں آئے ہیں یا رب العالمین ان کے آنے کو ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. جو باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین خطاکار سے آگاہ ہیں، یا رب العالمین تو بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما. ہماری دعاؤں کو یا رب العالمین تو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کو تو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا. یا رب العالمین تو اپنا دین کے کام کے لیے ہم سب کو چن لے. یا رب العالمین تو ہم سب سے اپنے دین کی خدمت لے لے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی کامیاب فرما اور آخرت بھی کامیاب فرما. ہمیں ہر قسم کے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین ہمارے ہر اعمال چھوٹے بڑے اعمال کو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے آپ لوگ ایسے ہی آتے رہیں. انشاءاللہ ہر منگلوار کو یہ درس ہوتا رہے گا. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اپنا وقت نکالیں، خود بھی آئیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر آئیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہم جڑ کر اپنے عمل پر استقامت کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت کو بنا سکیں. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کھانے کا انتظام رکھا گیا ہے، سارے بھائی کھانا کھا کر جائیں.